بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جب اس لڑکے کے باپ نے یہ بات نوٹس کی کہ اس کا بیٹا اسکول سے کافی دیر کے بعد واپس آتا ہے تو اسے تھوڑا شک تو ہوا، لیکن جب اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کے پاس جیب خرچہ دیے جانے کے باوجود پیسے نہیں ہوتے تو اسے اس بات پر یقین کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ اس کا بیٹا اس سے چھپ کر کسی نہ کسی کام میں ملوث ہے۔ آخرکار ایک دن اس نے اپنے بیٹے کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ کین امنتے فلپائن کے ایک چھوٹے سے شہر میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا باپ بیری امنتے گاڑیوں کا ایک میکینک تھا اور اپنی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ اگرچہ اس کے مالی حالات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن اس نے اس بات کو ہمیشہ یقینی بنایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو جیب خرچہ ہمیشہ دے۔ لیکن اس کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کے پیسے دینے کے باوجود اس کے بیٹے کی جیب خالی ہوتی ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا کہ میں جو اسے پیسے دیتا ہوں وہ یہ کہاں چھوڑتا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جب اسے اپنے بیٹے کی اس کارستانی کا پتہ چلے گا تو نہ صرف اس کے بیٹے کی بلکہ اس کی اپنی زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اب اس کے بیٹے کی ان عجیب حرکات کو تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اس کا کسی غلط کام میں لگ جانے کا خیال اسے اندر اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب بہت ہو چکا، اب مجھے پتہ کرنا ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ آج اس نے اپنی دکان کا دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کب اس کا بیٹا گھر آیا ہے، لیکن تب اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا آج اسکول سے اپنے وقت پر ہی واپس آ گیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو گھر کا دروازہ کھول کر جلدی سے اندر جاتے دیکھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک بار پھر سے باہر جا رہا تھا۔ اس کے باپ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اپنے اسکول کا بستہ اٹھائے کہیں جا رہا ہے۔ اس کی کمر پر موجود بستہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات نے اسے اور زیادہ شک میں مبتلا کر دیا۔ اس نے آج اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب کین تھوڑا آگے چلا گیا تو یہ اپنی شاپ سے باہر نکل آیا اور چھپ کے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنے بیٹے کو ایک مقامی سٹور کے اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ باہر ہی رک کر کین کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ باہر آیا تو اس وقت اس کا اسکول کا بیگ کسی چیز سے بھرا ہوا تھا۔ اب کین ایک بار پھر سے سڑک کی ایک سمت تیز تیز چل رہا تھا اور اس کا باپ بھی اس کے پیچھے تھا۔ اب وہ بازار کی دوسری طرف پہنچ چکے تھے اور اس جگہ کے لیے مشہور تھا کہ یہ جگہ بالکل بھی سیف نہیں ہے اور اکثر جرائم پیشہ افراد اسی جگہ رہتے ہیں۔ اب اس کے باپ کا شک اور بھی گہرا ہو چکا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ علاقہ کن لوگوں کا ہے اور میرے 9 سال کے بچے کو اس علاقے میں کون سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ کین اب ایک لنک روڈ پر مڑ چکا تھا اور اس کا باپ بھی احتیاط سے اس کی نظر میں آئے بغیر اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کین اس ویران سڑک کے کنارے ایک جگہ رک گیا ہے۔ وہ بھی رک گیا اور غور سے دیکھنے لگا کہ آخر یہ لڑکا کیا کرنے جا رہا ہے۔ کین جھکا اور اپنی کمر سے لگا اسکول بیگ اتار دیا اور اسے کھول کر اس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ اس کے باپ کو اب اپنے بیٹے کی شخصیت کا وہ پہلو نظر آ رہا تھا جس سے وہ آج تک ناواقف تھا۔ پھر اس نے پاس موجود جھاڑیوں میں کسی چیز کی سرسراہٹ محسوس کی اور آن کی آن میں اس نے دیکھا کہ جھاڑیوں سے 3 جانور نکل کر اس کے بیٹے کے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں۔ اب اس کے سامنے اس کے بیٹے کے ارد گرد 3 کتے گھوم رہے تھے۔ اسے بہت ڈر لگا اور وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے کین کی طرف بھاگنے لگا اور ان کتوں کو ڈرا کر وہاں سے بھگا دیا۔ لیکن اسی وقت اس کو یہ ساری بات بھی سمجھ آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ زمین پر کچھ ڈسپوزیبل پلیٹس پڑی ہیں اور ان کے پاس کتوں کی خوراک کے کینز بھی پڑے ہیں جو کہ اس کا بیٹا اس سٹور سے خرید کر لایا تھا۔ یہ کتے جن کو اس کا باپ اس ڈر سے بھگا چکا تھا کہ کہیں یہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دیں، بڑی ہی بری حالت میں تھے۔ یہ بات واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی کہ یہ کتے کئی دنوں کے بھوکے ہیں اور ان کے کمزور جسم ان کو پیٹ بھر کر کھانا نہ ملنے کے واضح ثبوت ہیں۔ اس کے باپ نے بعد میں بتایا کہ مجھے شروع میں اپنے بیٹے کے اس کام پر بے حد غصہ آیا، لیکن پھر اس کے اس چھوٹے بیٹے نے اس کو وہ بات سمجھا دی جو کہ وہ اپنی بڑی عمر کے باوجود نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس نے سیدھا سیدھا بتا دیا کہ میں اپنے جیب خرچ سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کتوں کے لیے کھانا خرید کر ان کو کھلانے کی کوشش کرتا ہوں اور پچھلے 2 ہفتوں سے میں انہیں کھانا ڈال رہا ہوں۔ اس کو اپنے بیٹے کے اس کام پر اب بے حد خوشی ہو رہی تھی اور اس نے ساری دنیا سے کین کے اس کام کو شیئر کرنے کا سوچا۔ اس نے ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ پر اپنے بیٹے کی ان لاوارث کتوں کو کھانا کھلاتے ہوئے تصویر پوسٹ کی۔ باپ نے اپنے بیٹے کو ریبیز کی ویکسین کروائی اور باقی تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی شرط پر اس کو اس کے شوق کو پورا کرنے کی اجازت دے دی۔ وقت کے ساتھ کئی لوگوں نے ان سے رابطہ کیا جو کہ کین کی اس کام میں مالی طور پر مدد کرنا چاہتے تھے۔ اب کین اپنے باپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ان سارے کتوں اور لاوارث جانوروں کی مدد کے لیے ایک اینیمل شیلٹر کھولنا چاہتا ہے۔
لیکن اس کے باپ نے اسے سمجھایا کہ ان کے پاس یہ کام کرنے کے لیے ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں اور انہیں ایک اینیمل شیلٹر کھولنے کے لیے کافی عرصہ محنت کرنی ہوگی۔ اس نے اپنے بیٹے کی سوشل میڈیا پر پوسٹس کے رسپانس کو دیکھتے ہوئے ہیپی اینیمل کلب نامی ایک ویب سائٹ بنانے کی اجازت دے دی، اور اب وہ اپنے ان تمام جانوروں کی دنیا میں موجود تمام اینیمل لورز سے اپڈیٹس شیئر کر سکتا تھا۔ اب کافی وقت گزر چکا تھا اور کین بھی کافی بڑا ہو چکا تھا۔ اس نے سب کو یہ بھی بتایا کہ وہ اس کام کو بڑے پیمانے پر کرنا چاہتا ہے اور اس لیے وہ ایک اینیمل شیلٹر بھی کھولنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے کونے کونے سے جانوروں کو پسند کرنے والے لوگوں نے اس کے اکاؤنٹ میں اپنی مرضی سے پیسے بھیجنے شروع کر دیے تاکہ وہ ایک اینیمل شیلٹر بنا سکے۔ کین کے اکاؤنٹ میں اب تقریباً $33,000 جمع ہو چکے تھے اور کین نے ان پیسوں سے بہت جلد ہی ایک اینیمل شیلٹر بنا لیا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔